اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اور اپنے آقا و مولا حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص آج کی جس شخصیت کی ولادت کے حوالے سے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانی زندگی یقیناً اس زندگی میں میرے اور آپ کے لیے بہت سی رہنمائیاں موجود ہیں، بہت سے سبق موجود ہیں، چاہے وہ زندگی واقعہ کربلا سے پہلے کی زندگی ہے، چاہے اس زندگی کا مبارک زندگی کا تعلق واقعہ کربلا کے بعد ہے، واقعہ کربلا کے دوران ہے، اور چاہے مولا امام سجاد کی وہ زندگی ہے کہ جس میں آپ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں تشریف فرما ہیں اور اپنے الہی وظائف اور ذمہ داریوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہر لمحہ ہمارے لیے رہنمائی کا حامل ہے اور ہمیں اس نورانی سیرت سے اپنی زندگی میں نورانیت لانے کی ضرورت ہے۔ میں آج کی اس مختصر گفتگو میں آقا و مولا حضرت امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانی احادیث میں سے ایک حدیث کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کروں گا۔ یہ روایت مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی علامات 5 ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اس مرتبے پر فائز ہوں، مجھے اللہ نے وہ اعزاز دیا ہے، مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جس مقام کو مومن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ کسی اور سے نہ پوچھے بلکہ معصوم مولا امام سجاد کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی ان 5 نشانیوں کو دیکھ لے کہ میری زندگی میں یہ کس قدر پائی جاتی ہیں، اور اس تناسب سے اور اس اندازے سے وہ اپنے ایمان کا اندازہ لگا لے۔ سب سے پہلی علامت جو آقا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس نورانی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الورع فی الخلوہ۔ مومن وہ ہے جو تنہائی میں پرہیزگار ہوتا ہے، جو اپنی خلوت میں پرہیزگار ہوتا ہے، جس کی خلوت، جس کی تنہائی پاک ہے، وہ شک نہ کرے کہ اللہ نے اسے صاحب ایمان بنا دیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس حدیث کے اگلے حصے کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام سے پوچھا کہ مولا میں گناہگار ہوں اور اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں سکتا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، تو متوجہ ہو جائے کہ مجھے کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، تو کیا تو گناہ کرے گا؟ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں مولا، جب مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی، اور وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں گویا کہ تو اللہ کو اس بچے جتنی اہمیت دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر بچہ دیکھ رہا ہو تو تو اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لے گا، لیکن وہی خالق جو اس بچے کا بھی خالق ہے اور تیرا بھی خالق ہے اور کائنات کا خالق ہے، جو ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود تو اپنے آپ کو گناہ سے باز نہیں کرتا۔ گویا کہ امام معصوم نے فرمایا کہ اگر بچہ تیرے گناہ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے تو ہر وقت یہ سوچ لے کہ اس بچے کا اور تیرا خالق خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی علامت جو مومن کی مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تنہائی میں وہ انسان کیا ہے؟ پرہیزگار رہتا ہے اور باتقویٰ و متقی شخص ہوتا ہے۔ دوسری علامت جو مولا امام سجاد کے جن کی ولادت کی مناسبت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، مولا امام فرماتے ہیں کہ مومن کی دوسری علامت یہ ہے الصدقۃ فی القلہ۔ الصدقۃ فی القلہ،
جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو یا کم ہو اور اس وقت آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اور خدا کے نام پہ مانگنے کے لیے آ جائے، اگر اس قلت کے عالم میں، ناداری کے عالم میں، کچھ نہ رکھنے کی کیفیت میں اگر وہ راہ خدا میں آپ دے دیں گے تو شک نہ کریں کہ آپ صاحب ایمان ہیں۔ اور قرآن کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور کوئی نہ سوچے کہ یہ جو عطا کیا جا رہا ہے دنیا کے لالچ میں۔ اہل بیت وہ باعظمت گھرانہ ہے، فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ یتیم و اسیر و مسکین و یتیم و اسیر کو جو عطا کیا اس سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، معاملہ خدا کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں تمہیں دے رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ بس الصدقۃ فی القلہ، ناداری کے عالم میں راہ خدا میں عطا کرنا، یہ مومن کی دوسری علامت ہے۔ اور تیسری جو چیز اور تیسرا جو مومن کی علامت کے طور پہ سرکار امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ۔ انسان اگر مصیبتوں کا شکار ہو جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے، امتحان اور ابتلا اس پر آ جائے، اگر اس مشکل گھڑی میں وہ دامن صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اس کو بھی اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ مومن اور صاحب ایمان ہے۔ اب کس قدر وہ دامن صبر کو تھامتا ہے، اسی تناسب سے اللہ نے اسے صاحب ایمان بنا دیا۔ اور چوتھی چیز جو آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام علامات مومن کے طور پہ ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَالصِّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ۔ انسان ایک دفعہ معمولی حالات میں، نارمل حالات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور مجھے جھوٹ سے بڑی نفرت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کے منافع پر، جب اس کے مفادات پر ضرب لگتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں، تو وہ اپنے اس سچ کی صفت کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ مولانا امام سجاد فرما رہے ہیں کہ تو اگر صاحب ایمان بننا چاہتا ہے تو خوف کے عالم میں بھی سچ کا دامن اور صدق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ایک واقعہ عرض کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افراد کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے موقع پر میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کیا تم اس موقع پر موجود نہ تھے؟ کیا تم شاہد نہ تھے؟ کیا تم گواہ نہ تھے؟ تم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ پیغمبر کی زبان سے جملے سنے تھے یا نہیں سنے تھے؟ کہا سنے تھے اور دیکھا بھی تھا۔ علی ولی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم گواہ ہو، دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اب اس کی شہادت اور گواہی کیوں نہیں دیتے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اب سچ کا دامن کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اپنے مفادات پر ضرب لگ رہی ہے۔ اور آخری علامت اور پانچویں علامت جو آقا و مولا علی ابن الحسین سید السجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ذکر فرمائی، فرمایا والحلم عند الغضب۔ مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کے عالم میں بھی بردباری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ غصہ ہے، غضب ہے اور کسی غلط بات پر شدید غصے کی کیفیت میں ہے، لیکن اپنے بردبار ہونے کا خیال کرتا ہے اور غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان نورانی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔